اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظیفہ وائبس فار یو میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے مبارک اور طاقتور کلمے پر بات کریں گے جسے اگر کوئی یقین کامل کے ساتھ پڑھ لے تو اس کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اللہ الصمد کی۔ یہ دو الفاظ صرف زبان سے ادا ہونے والے الفاظ نہیں، بلکہ یہ پورا ایک جہان معرفت ہے، سکون قلب کا راز ہے، دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ چلیے سب سے پہلے جانتے ہیں کہ الصمد کا مطلب کیا ہے۔ اللہ الصمد قرآن مجید کی سورۃ اخلاص کا دوسرا حصہ ہے۔ الصمد کے کئی معنی ہیں۔ وہ ذات جسے نہ کسی کی ضرورت ہے نہ کسی پر انحصار ہے، وہ ذات جو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں اپنی تمام حاجتوں کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الصمد وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ، قائم بذات، بے نیاز، ہر چیز پر قادر اور جسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، اللہ الصمد صرف ایک کلمہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات کا ایسا تعارف ہے جو ہر مشکل کا حل ہے، ہر حاجت کی کنجی ہے اور ہر دعا کی قبولیت کا رستہ ہے۔ اگر آپ دل سے اللہ کو پکاریں گے تو الصمد ضرور آپ کی پکار سنیں گے۔ دوستو، اللہ الصمد، جو شخص اس لفظ کو سمجھ گیا اس نے اللہ کی توحید کو پا لیا، اللہ کی پہچان کا دروازہ اس پر کھل گیا۔ جو دل بے چین ہو، الجھا ہوا ہو، اللہ الصمد کو بار بار پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دعا سے پہلے 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھے تو اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، اور جو شخص رات سونے سے پہلے اللہ الصمد 111 مرتبہ پڑھے وہ ہر قسم کی پریشانی، جنات، نظر بد اور حسد سے محفوظ رہتا ہے۔ روزانہ 1000 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے والا رزق کی تنگی سے نجات پاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ اخلاص پڑھے گویا اس نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔ اور سورۃ الاخلاص کا مرکزی نقطہ یہی اللہ الصمد ہے۔ دوستو، اللہ الصمد کو ہم بہت ساری حاجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ رزق کی کمی کے لیے جو شخص روزانہ 300 مرتبہ یا صمد پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کے لیے غیب سے بے بہا رزق حلال کا بندوبست فرمائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے پر رزق اور دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ کچھ دن اس عمل کو مستقل مزاجی سے کر کے دیکھیں۔ دوستو، جو شخص اس اسم کو روزانہ 7000 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو وہ دنیا کے تمام کاموں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی ہر حاجت پوری فرمائیں گے اور اس کی جیب کبھی خالی نہیں رہے گی۔ جب بھی اسے کوئی مالی ضرورت پیش ہوگی تو کہیں نہ کہیں سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یا صمد کثرت سے پڑھنے والا مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی خوف یا غم نہیں رہتا۔ آئیے آپ کو اللہ الصمد کا ایک بہترین عمل بتاتے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ 1 کلو گندم یا چاول لے لیں۔ کسی چھوٹے بچے سے ان چاول یا گندم کی ایک مٹھی بھروا لیں اور علیحدہ کسی ٹرے یا کسی برتن میں رکھ لیں۔ بچے کی معصوم مٹھی سے تاثیر بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ ہاتھ ہیں جو کبھی نافرمانی کے لیے نہیں بڑھے۔ اب اس 1 مٹھی چاول یا گندم کے ہر دانے پہ
درد و سوز کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ الصمد پڑھیں۔ ایک ہی نشست میں پڑھنا ضروری ہے، گھر کے تمام افراد مل کر پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے بعد ان چاولوں یا گندم کو باقی 1 کلو میں مکس کر لیں اور صاف پانی جہاں مچھلیاں ہوں وہاں ڈال دیں۔ ڈالنا صرف صاف پانی میں ہے، جیسے تالاب، نہر، سمندر، دریا وغیرہ۔ یہ عمل 40، 70 یا 90 دن کرنا ہے، یعنی ہر روز 1 کلو چاول یا گندم کی 1 مٹھی پہ پڑھ کے باقی چاول اور گندم میں مکس کر کے یہ پانی میں مچھلیوں کو ڈال دیں۔ یہ عمل ہر ناممکن کام کے لیے بہترین ہے۔ اولاد نہ ہوتی ہو، بیٹی یا بیٹا چاہتے ہوں، قید سے خلاصی، چاہے وہ گناہوں کی قید ہو یا عادات کی قید ہو، جیل کی قید ہو یا کسی عیب سے چھٹکارا چاہتے ہوں یا تقویٰ چاہتے ہوں، مدینے والے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق چاہتے ہوں، نشہ چھوڑنا چاہتے ہوں یا تنگ دستی و غربت سے نجات چاہتے ہوں، شادی نہ ہوتی ہو، غرض دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یہ عمل بہت پرتاثیر ہے، اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور کسی اور کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اس عمل کا آخری راز یہ ہے کہ اس عمل میں دعا آخر میں نہیں کرنی بلکہ درمیان میں کرنی ہے، یعنی اس پورے عمل کو خود دعا بنا لیں، پھر رب کے کرم اور فیض کو متوجہ ہوتا دیکھیں۔ عمل کے 40 دنوں میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ وظیفہ آپ کے دل کو اچھا لگا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر آپ مزید روحانی وظائف، دعائیں اور دل کو چھو لینے والے وظائف چاہتے ہیں تو وظیفہ وائبس فار یو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔